اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، تین اطاعتوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور علماء کرام نے، مفسرین نے ان تین اطاعتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنے کو اللہ کی اطاعت قرار دیا، احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کو اطاعت رسول قرار دیا، اور اولی الامر کی اطاعت پر سب نے خاموشی اختیار کی کہ اس کی اطاعت کیسے ہوگی، اور بڑی ایک عجیب و غریب تعبیر بیان کر کے بات ختم کر دی کہ تمام علماء کرام بھی اولی الامر ہیں، تمام حکام بھی اولی الامر ہیں، الغرض جس کو کوئی حیثیت حاصل ہے وہ اپنے طور پہ اولی الامر ہے۔ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، یہ نہیں بتایا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت قرآن ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت حدیث ہے، اس طرح اولی الامر کی اطاعت کیا چیز ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ دوستان محترم، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نے اس کو بیان کیا بھی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا، لیکن اس وقت مختصراً آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کی اطاعت قطعاً نہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت سے مراد حدیث کی اطاعت قطعاً نہیں۔ آپ پوچھیں گے تو پھر کیا ہے؟ یاد رکھیں، دین کے اندر صرف ایک اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت کی براہ راست کوئی صورت نہیں ہے، اس کی ایک ہی صورت ہے اطاعت رسول، اور اللہ کی اطاعت کی براہ راست صورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اطاعت کے لیے مطاع کا موجود ہونا ضروری ہے، مطاع کا بولنا ضروری ہے، اور مطیع کے لیے سننا ضروری ہے۔ آپ عموماً احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ سمع و طاعت، سننا اور ماننا، سننے کے بغیر طاعت ہے ہی نہیں۔ تو جب تک آپ سنیں گے نہیں اطاعت نہیں ہو سکتی، تو ہم اللہ کو نہیں سن سکتے، اس لیے اللہ کی براہ راست اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ تو اللہ کی اطاعت کی واحد صورت اطاعت رسول ہے، اس لیے کہ اللہ سامنے موجود نہیں، اللہ کو ہم سن نہیں سکتے، لہذا اطاعت نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سن نہیں سکتے، تو سن نہیں سکتے تو اطاعت نہیں کر سکتے۔ اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اطاعت صرف اللہ کی ہے، اللہ کی اطاعت کی واحد صورت اطاعت رسول۔ اب اللہ کے رسول موجود نہیں تو اطاعت رسول کیسے ہوگی؟ اطاعت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کا امیر مقرر ہوگا، اس کی اطاعت رسول قرار پائے گی، اور اطاعت رسول اللہ کی اطاعت قرار پائے گی۔ اب یہ اولی الامر کی اطاعت، یاد رکھیں، اولی الامر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ کے رسول مقرر کریں یا اللہ کے رسول کا نائب مقرر کریں، جسے ہم مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ کہتے ہیں۔ تو خلیفہ وقت، خواہ وہ اللہ کے رسول ہوں یا کوئی دوسرا شخص ہو، جس شخص کو اپنے امراء میں مقرر کرے، اپنے ماتحت مقرر کرے، وہ اولی الامر میں ہوتا ہے۔
وہ تمام لوگ اولی الامر ہوتے ہیں جنہیں مقرر کیا جاتا ہے باقاعدہ خلیفہ وقت کی طرف سے، اور ان اولی الامر کی اطاعت خلیفہ وقت کی اطاعت ہوتی ہے، خلیفہ وقت کی اطاعت رسول ہوتی ہے، اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ تصور درست نہیں کہ قرآن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حدیث کی اطاعت رسول ہے۔ میں جسارت کرتا ہوں علماء کی خدمت میں کہ مجھے ایسے اعمال کی، ایسے احکام کی ایک فہرست بنا کر دکھا دیں کہ یہ تو اللہ کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت رسول ہے۔ کبھی نہیں بنا سکیں گے، ایسے احکام کو بائیفرکیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت رسول ہے۔ لہذا علماء کرام کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اطاعت صرف اللہ کی ہے، اور اس کی عملی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے اطاعت رسول اور آپ کے وصال کے بعد اطاعت امیر۔ آج مسلمانوں کا امیر نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اللہ کی اطاعت سے محروم ہیں۔ کیوں؟ کہ امیر کی اطاعت رسول ہے، اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس پہ وقتاً فوقتاً میں گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے تاکہ ہم دین کا صحیح تصور سمجھ سکیں اور اس پہ عمل پیرا ہو سکیں۔